یہ ایسا نام ہے کہ اس نام سے آپ پورا ایک جملہ بنا سکتے ہیں. اس کا ایسا دنیا میں کسی اور چیز سے کبھی بھی نہیں ہوا. اسی نام کے حروف لے کر آپ کلمہ بنا دی اپنا، لا الہ الا اللہ. لا بھی اسی میں سے نکلا، الہ بھی اسی میں سے نکلا، اللہ بھی اسی میں سے نکلا، پھر اللہ آ گیا اس میں. ایسا پوری دنیا میں کسی بھی ایک لفظ کے ساتھ ایک پورا اسٹیٹمنٹ نہیں بنایا جا سکتا، نہ بنایا گیا، نہ انشاءاللہ کبھی کوئی بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ بولے اے میرے نبی آپ سب سے اعلیٰ ہیں میرے پاس. اس کے بعد میں کئی اور کو دنیا میں شان و شوکت، ملکیت، ہر چیز بخشا. عورتوں کو خوبصورتی، کئی ان سے نکاح کرنے تیار ہونے والے ہوں گے. بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس پیغام بھیج رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت بنایا. سب کچھ ہے. ان کی پوری شان کا ہے. یہ جتنے شان والے ہیں اور آپ جو سب سے اعلیٰ ہے میرے بعد، آپ اور یہ پورے شان والے میرے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرنا ہے. لو اس سر کو سب سے نیچے پٹک کے بولو سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی. گرا دو اپنے آپ کو میرے سامنے سب سے نیچے. تمہاری جو شان کی جگہ ہے اس کو سب سے نیچے پٹک دو اور اب میرے اعلیٰ ہونے کے اوپر اقرار کرو. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب آپ یہ بول رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں منیمم اتنا خیال رکھیے جملہ بولتے ہوئے، کائنات میں کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ آپ کے معبود، آپ سے محبت کرنے والے وہ ہے آپ کے ساتھ. ہر لمحہ ہر حال میں وہ آپ پر مکمل اپنے سب سے پیارا بندہ سمجھ کر نظر رکھے ہوئے. اس سے مایوس مت ہو کر اللہ کا ذکر متواتر تمہارے پاس چلتے رہنا، رکنا ہی نہیں ہو. اس لیے نہیں رکنا کہ ساری کائنات میرے ذکر میں لگی ہوئی ہے اور تو بندے میرا ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہیں. دیکھ تیرے مقابلے میں سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، سیاروں کو دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، عرش کو دیکھ، فرشتوں کو دیکھ. کیا کیا ہے میری کائنات میں؟ سب کوئی جو کچھ میں پیدا کرا میرے ذکر میں لگے ہوئے. اور تو پیدا ہو گیا، منمانی کرے گا، اس کے بعد جنت میں آتا ہوں. مذاق بنا لیا اپنی زندگی کو. اللہ نے اس کا جواب دے کر کہا تو سن لے شیطان، سن لے ابلیس، میں بھی میری عزت کی قسم کھا رہا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ میرا بندہ وہ آخری ہچکی پہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا تو معاف کر دیتا ہوں پورا بندہ. اللہ تو اگر وہ ضد پہ ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے. وہ آخری ہچکی تو جہاں بھٹکانا چاہ رہا، وہ آخری ہچکی پہ بندہ لا الہ الا اللہ بغیر کوئی تکلیف کے بول دیا، سب معاف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 8 اپریل 2023 عیسوی بروز ہفتے کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ رمضان 2023 عیسوی یعنی رمضان 1444 ہجری کے اس مجلس کے آغاز کے لیے میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ قاری عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ الاعلیٰ سے نمبر 87 کی آیت 1 سے 10 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. ہر سنڈے کو الحمدللہ دوپہر میں جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں. الحمدللہ جیسے کہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو میں آپ تمام کو آپ کی زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی یاد دلاؤں کہ IREF کو جاتے وقت دے کر جائے یا دوپہر 3:30 سے 11:30 کے بیچ میں لا کر دے. اور یاد رکھے IREF کو رمضان میں ہالیڈیز نہیں رہتے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ الاعلیٰ پر اپنا درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاءاللہ آج 8واں ہمارا اجلاس ہے درس قرآن کا، رمضان 2023 عیسوی 1444 ہجری کا.
اور کل ہم لوگ سورۃ الاعلیٰ یعنی ہمارے 7ویں درس قرآن کے اجلاس میں سورۃ الاعلیٰ کا آغاز کیے تھے. سورۃ الاعلیٰ قرآن مجید کا 87 نمبر والا سورہ ہے، 87 سورہ ہے. اس کی جو پہلی آیت تھی کل اسی پر ہم لوگ اپنا درس آغاز کیے تھے اور وہ مکمل نہیں ہو پایا پہلی آیت کے ضمن میں ہی، تو اسی کو انشاءاللہ ہم آج آگے بڑھائیں گے. کچھ باتیں کل کی درس کی آپ لوگوں کو یاد دلاتا چلوں کہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ اعلیٰ سے سورہ نشرح جو قرآن مجید کا 94واں سورہ ہے، سورہ نشرح، الم نشرح لک صدرک 94 سورہ ہے. تو سورہ اعلیٰ سے سورہ نشرح تک یہ جو سورہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل نبوت کے آغاز کے دنوں کے ہیں یا ان سالوں کے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور دعوت کا آغاز کیا عوام الناس کے لیے. ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ علق سورہ نمبر 96 کی جو شروع کی آیتیں ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3 کے ضمن میں کہ وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقفہ آیا جس میں وحی نہیں بھیجی گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے جب وحی بھیجنا شروع کیا کل جیسے میں نے بتایا تو وہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر یہ نازل ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ترغیب دی، اللہ نے راغب کیا، اللہ نے ابھارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ رات کے وقت اٹھیں اور جتنی بھی قرآن وہ پڑھ سکتے تھے. حالانکہ بالکل شروعات کے دن تھے تو لازماً پوری قرآن تو نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابھارا گیا کہ رات تمام اللہ کے آگے کھڑے ہوں، دعائیں مانگیں اور اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد جب سورہ اعلیٰ وغیرہ کا نزول ہوا یا سورہ والضحیٰ، الم نشرح، یہ جو صورتیں نازل ہوئیں تو یہ جب نازل ہونا شروع ہو گئیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ابھارا گیا کہ اب آپ کو عوام الناس میں نکل کر دعوت کا کام کرنا ہے. تو اس کے لیے جو بالکل بنیادی طور پر ضروریات ہے دعوت کے ان چیزوں کے اوپر ابھارا گیا اور آپ کو تسلی دی گئی کہ جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی باطل معبود کی طرح کمزور رب نہیں ہے، کوئی معمولی رب نہیں ہے. یہ پوری طاقت رکھنے والا، پوری قدرت رکھنے والا، پوری قوت رکھنے والا، اپنے ارادے کو مکمل کرنے والا، یہ اللہ رب العالمین آپ کا برحق معبود اور برحق رب ہے. تو آپ کسی سے خوف نہ کھائیں، سب سے بے پرواہ ہو جائیں اور صرف اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو احکامات اللہ کے ہیں اس کے اوپر کاربند ہو جائیں، اس کے اوپر فرما روا ہو جائیں، اس کے اوپر آپ عمل کرنا شروع کر دیں فرما برداری کے ساتھ. تو یہ وہی سوروں میں سے ایک ہے. لیکن سورہ اعلیٰ کا کل میں نے جیسے ایک اور بات بتائی کہ ہم اب جب ترتیب میں پڑھتے ہیں تو سورہ بروج اور سورہ طارق کے بعد سورہ اعلیٰ آتا ہے. سورہ بروج اور سورہ طارق کی شروعات میں جو 85 اور 86 نمبر کے سورے ہیں جو ہم لوگ رمضان کی شروعات سے اسی کے اوپر شروع کیے تھے سورہ بروج پر، تو ان دونوں صورتوں کی شروعات میں اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی تھی اور ان کے تفصیلات الحمدللہ میرے جو ویڈیوز ہیں انشاءاللہ عنقریب یوٹیوب پر آ جائیں گے تو آپ لوگ اس کی تفصیلات میں آسمان کا جب میں ذکر کیا تو آسمان وہ نہیں جو ہم کو ہماری آنکھوں سے دکھ جائے. آسمان تو بہت بڑی جگہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جتنا بڑا آسمان ہم کو معلوم ہے وہ تو صرف ہمارا پہلا آسمان ہے. پھر اس سے بڑا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، اور ہر آسمان کے درمیان کا جو فرق ہے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے زندگی کے 500 سال لگ جائیں اگر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سب سے تیز رفتار کوئی چیز کو لے کر سفر کرنا شروع کر دو. پھر جو ان کی وسعت ہے کس حد تک بڑے ہیں، تو دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے کہ پہلا آسمان اس کے سامنے اگر ریگستان میں، کھلے ریگستان میں آپ اس انگوٹھی سے، اس انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دیں تو وہ انگوٹھی کتنی چھوٹی ہے ریگستان کے سامنے، تو دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان اتنا چھوٹا، پھر تیسرے کے سامنے دوسرا اتنا چھوٹا، پھر چوتھے کے سامنے، پانچویں کے سامنے، چھٹے کے سامنے، ساتویں کے سامنے، پھر ساتویں یہ پورے آسمان کرسی کے سامنے بالکل انگوٹھی کے مماثل ہے. کرسی جس کا آیت الکرسی میں ذکر ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، پھر وہ کرسی پر صرف اللہ کا پاؤں ہے. کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے، وہ عرش پر اللہ نے اپنے آپ کو اپنی شان کے مطابق استوا کیا ہے، اور جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کیا، عرش پر وہ اپنے آپ کو استوا کیا، یعنی اپنی شان کے مطابق وہ جس طرح ہے اس نے اپنے آپ کو عرش کے اوپر قائم رکھے ہوئے ہے. تو اب یہ جو اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم ذات مبارک ہے،
یہ سورے میں اب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اسم کی. تو سبح تسبیح، اور اس کے ضمن میں کل 2-3 اہم باتیں جو بتایا. سبحہ قرآن مجید میں سورہ حدید، سورہ حشر اور سورہ صف سورہ نمبر 61، ان تینوں مقامات پر پاسٹ ٹینس کے ضمن میں آیا. سبحہ کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی تسبیح، تو یہ پاسٹ ٹینس میں چلے گیا. اسی طریقے سے سورہ جمعہ میں اور سورہ تغابن میں، سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، 62 اور 64 نمبر کے سوروں میں یہ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے معنی میں یسبحو، آسمان اور زمین کی ہر چیز تعریف کرنے میں ہے، کرنے میں لگی ہوئی ہے اور کرتے رہے گی کے معنی میں آ گیا. سورہ اعلیٰ میں حکم کے طور پہ آیا سبح، سبح وہاں پر آیا سبحہ، یہاں سبحی آیا. سبحی کمانڈ ہو گیا، کمانڈ کریے تعریف کس کی؟ اللہ کے اسم کی. اسم نام کو بولتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کبھی عربوں کو اسمک، کا لگا دیا تو تیرا ہو گیا. اسم نام، تیرا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، اسمک، اسم نام کو بولتے ہیں. اسی سے بسم اللہ، بے اسم اللہ، اسم اللہ کا شروع، بے زیر بی شروعات، اسم اللہ اللہ کے اسم سے، تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو اسم نام کو بولتے ہیں. سبح حکم دیا جا رہا ہے تسبیح کرو. تسبیح کے لیے کل میں مختصر میں بتایا سباہا کہتے ہیں کانسٹنٹ موومنٹ کو. یہ موومنٹ آپ جس چیز کے ساتھ بتایا جا رہا ہے اس کے حساب سے اندازہ کر لیتے کہ دوڑو بول رہے ہیں سباہا، تو زمین پر سباہا کرو تو کوئی بھی انسان اس کا مطلب زمین پہ تیرو بول کے نہیں نکالتا، چلو بول کے نکالتا. پانی میں سباہا کرو بولے تو اچھا میرے کو پانی میں چلو بول رہے بول کے نہیں نکالتا، پانی میں تیرو بول کے نکالتا. ہوا میں سباہا کرو تو انہیں اس کا مطلب نکالے گا کہ میرے کو ہوا میں اڑو بولا جا رہا، ہوا میں تیرو نہیں بولتے کوئی بھی، یا ہوا میں چلو نہیں بولتے کوئی بھی. تو سباہا جس چیز سے جڑ گیا وہ. اب یہاں پہ کس چیز سے اللہ نے سباہا کو جوڑا؟ اپنے اسم سے، اپنے نام سے جوڑا. تو اب اللہ کے نام کی تسبیح، سباہا چلتے رہنے کو، تسبیح اللہ کا ذکر متواتر تمہارے پاس چلتے رہنا، رکنا ہی نہیں ہو. اس لیے نہیں رکنا کہ ساری کائنات میرے ذکر میں لگی ہوئی ہے اور تو بندے میرا ذکر چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہیں بھی. دیکھ تیرے مقابلے میں سورج کو دیکھ، چاند کو دیکھ، سیاروں کو دیکھ، آسمانوں کو دیکھ، عرش کو دیکھ، فرشتوں کو دیکھ، کیا کیا ہے میری کائنات میں. سب کوئی جو کچھ میں پیدا کرا میرے ذکر میں لگے ہوئے، اور تو پیدا ہو گیا منمانی کرے گا اس کے بعد جنت میں آتا. مذاق بنا لیا اپنی زندگی کو، یہ سمجھ رہا کہ چھوڑ دیا گیا ہے یوں ہی پیدا کر کے. جیسے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 26، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں، حساب لیا جائے گا تجھ سے. سورہ انبیاء کی پہلی آیت سورہ نمبر 21، کیا انسان اس بات سے بے خوف ہو چکا ہے کہ اس کا وقت، اس کے حساب دینے کا وقت اس کے قریب آتا جا رہا ہے؟ تو یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، سب کچھ تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر تو بغیر تسبیح کے کیسے رہے گا؟ سبح اسما، تسبیح کر اسم کی، کس کے؟ ربی کا، تمہارے رب کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے. تو دیکھیے یہ سورہ میں بتایا کہ مخصوص طور پہ مخاطبت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سوروں میں. تو ربی کا، آپ کے رب کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کون ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، سب کے رب وہی ہے، لیکن خطابت آپ کے رب کے کی تسبیح کیجئے. سب سے اعلیٰ ذات کی تسبیح سب سے اعلیٰ مخلوق کو حکم دیا جا رہا کرنے کے لیے. سب سے اعلیٰ مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ ذات اللہ رب العالمین کی ذات. سب سے اعلیٰ مخلوق کو کہا جا رہا ہے کہ اے سب سے اعلیٰ مخلوق، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسبیح کریے، متواتر لگاتار تسبیح کرتے رہیے میرے اپنے رب کیا. اعلیٰ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اعلیٰ ہے، اعلیٰ سب سے اونچائی پر. اس کو سمجھانے کے لیے کل میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 4 صفات اللہ کے، اللہ کی اعلیٰ صفت کو سمجھاتے. یہ اعلیٰ سے، اعلیٰ کیسے ہے؟ الو سے ہے، عین لام واو الو. اسی سے لفظ ہے علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے نا، تو علی ایک مخلوق کا نام ہو سکتا. العلی اللہ رب العالمین ہے. جب آپ آیت الکرسی پڑھتے تو آخر میں کیا پڑھتے؟ وسیع کرسی السماوات والارض وہو العلی العظیم ہے. وہ
وہو العلی العظیم ہے وہ. تو العلی ہے, علی بندہ ہو سکتا, العلی, العلی ایسی ذات جو سب سے اونچائی پر ہے, الاعلی ایسی ذات جو سب سے بلند ہے اپنی شان میں, اپنی ذات میں, اپنی ہر کیفیت میں وہ سب سے بلند اور عالی شان ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی چیز اس کو چھپا نہیں سکتی. وہ ظاہر, وہ مکمل طور پہ ظاہر ہے. تو ظاہر کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں کیا سمجھایا, یعنی نبی سے بہتر اللہ کے صفات کی تفسیر کوئی دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ نبی جو بھی بولتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. جیسا اللہ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہا, میرے رسول کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو ان پر وحی کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ کے معاملے, اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی کو جب تک اللہ تعالیٰ خود وحی نہ کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بتا سکتے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تفسیر سنائی اول آخر کی, تو اس کے ضمن میں نے کل ایک حدیث بیان کی, حدیث نمبر 7418 اور حدیث نمبر 3190, جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت الاول فلیس قبلک, آپ الاول ہے, آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الاخر فلیس بعدک, اور آپ آخر ہے, آپ کے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک, اور آپ الظاہر ہے, کوئی چیز آپ کے اوپر ایسی نہیں جو آپ کو ڈھانک دے, آپ کو چھپا دے. وانت الباطن فلیس دوناک شیء, اور آپ باطن, دیکھیے غلطی مت کر لیجئے, باطل نہیں بول رہا ہوں میں, لام نہیں, نون آ رہا آخری میں, باطن. باطل مطلب فالس, باطن مطلب چھپے ہوئے جس کو بولتے ہیں نا باطن, ایک چیز ظاہر ہے, ایک باطن ہے, باطن. تو یہاں باطن اللہ کی جو صفت ہے, اس سے اللہ کے نبی نے ہم کو کیا سکھایا, یہ صفت کا معنی یہ نہیں کہ اللہ چھپے ہوئے, یہ سکھایا کہ تمہارے پاس جو بھی چیزیں چھپی ہوئی ہے اللہ اس کے بالکل قریب ہے اور تم سے زیادہ غور سے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو. تو یہ باطن کے معنی میں آ گیا. تو کل میں نے ایک چھوٹا سا ایک ڈائیگرام دکھایا تھا اللہ کے نام کی شان میں. دیکھیے یہ ڈائیگرام دکھایا تھا, جو لوگ کل نہیں آئے ہوں گے شاید ان کے لیے بھی فائدہ مند ہو جائے پھر ایک مرتبہ. دیکھیے اللہ کے نام کی خوبی یہ ہے, اور یہ اکیلا ایسا نام ہے رب کا جو ہے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی نام میں یہ خوبی نہیں دکھے گی دنیا میں. الف, اس کے جو حروف ہیں لیٹرز ہے, الف لام لام اور ہا ہے. اگر آپ الف نکال دیے تب بھی یہ للہ بن کے اللہ کے لیے چلے جاتا, اس کے بعد کا لام نکالے تو لہو بن جاتا انہیں, اس کے بعد ہا رکھ دیے خالی تو ہو ہوتا, ہو وہ ہا اور واو کے ساتھ ہوتا تو وہ ہوا ہو جاتا. پھر بات کس کے بارے میں چل رہی, اللہ کے بارے میں چل رہی, تو وہ ہوا پھر پلٹ کے کس کے اوپر آ گیا, اللہ کے اوپر ہی چلے گا پھر سے واپس. اس کی یہ ایک خوبی ہے. دوسری ایک بڑی زبردست خوبی بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کس کی تسبیح کرو بولے, میرے نام کی کرو بولے. اس نام میں سب سے پسندیدہ نام جو اللہ نے بار بار قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا اور جس نام سے خود کا تعارف سب سے زیادہ دیا, وہ قرآن پاک میں اللہ ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور خاص بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو, یہ ایسا نام ہے کہ اس نام سے آپ پورا ایک جملہ بنا سکتے ہیں. اس کا ایسا دنیا میں کسی اور چیز سے کبھی بھی نہیں ہوا. اسی نام کے حروف لے کر آپ کلمہ بنا دی اپنا, لا الہ الا اللہ. لا بھی اسی میں سے نکلا, الہ بھی اسی میں سے نکلا, اللہ بھی اسی میں سے نکلا, پھر اللہ آ گیا اس میں. ایسا پوری دنیا میں کسی بھی ایک لفظ کے ساتھ ایک پورا اسٹیٹمنٹ نہیں بنایا جا سکتا, نہ بنایا گیا, نہ انشاءاللہ کبھی کوئی بنا سکتے. اسی نام میں سے پورا کلمہ بنا ہوا ہے, پورا اسٹیٹمنٹ بنا ہوا ہے, جو بنیاد ہے آپ کی اور میرے جو ایمان کی, اس نام میں سے نکلا. لام الف وہی لام نام میں آتا, الہ اسی میں آتا, اللہ پھر اسی میں آتا, اللہ تو اللہ ہے. تو یہ خاصیت ہے. اچھا, اس کی ایک اور بڑی خاصیت ہے اس نام کی. الحمدللہ جو محققین ہیں جب اللہ ان کو توفیق دیے تو کیا کیا تحقیق کرے دیکھیے, تاکہ اللہ کے بندوں کے لیے عمل کرنے میں کتنی آسانی ہو جاتی. سمجھیے آپ جب لا الہ الا اللہ پڑھتے, آپ کو معلوم ہے ایک خاص بات, آپ بغیر ہونٹ ہلائے پڑھتے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کو ہونٹ ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کفرستان کے بیچوں بیچوں, مشرکوں کے دشمنوں کے بیچوں بیچوں ان کو
کبھی خبر ہی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے اللہ کو یاد کریں. موت کے وقت کلمہ پڑھو بولے کیونکہ یہ سب سے آسان ہے. ہو سکتا ہے اس کو ہونٹ ہلانے میں تکلیف ہو, اس کی روح اس کے حلق سے, اس کے منہ سے نکلتے ہوئے قبض ہو جاتی ہے آخری میں, تاکہ زبان کی آخری حرکت پر کلمہ رہ جائے. کلمے کی ایسی اللہ نے آسانی بنا دی بندے کے لیے کہ زبان کی حرکت آپ دیکھ لیجئے کوشش کر کے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کوئی چیز نہیں ہل رہی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. اور کلمے کو کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ موت کے وقت تک. کیا کہا تھا سورہ فواد میں, شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, کیا بول کر وعدہ کیا؟ اللہ کے عزت کی قسم کھایا. آپ کے عزت کی قسم ہے اللہ. کون کھا رہا؟ شیطان. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کو؟ آپ کے عزت کی قسم ہے اللہ, آپ کے بندے کی وہ جو آخری ہچکی رہیں گی نکلنے والی روح کی, اس وقت تک اس کو گمراہ کروں گا, اس کو بھٹکاؤں گا, آپ سے دور کروں گا. بولا اللہ اکبر. اس کی جرت, اس کا اپنے مشن پہ پختہ لگے رہنا کس حد تک اس کی جستجو ہے کہ بندہ اللہ کا جہنم میں جائے بلکہ اس کے ساتھ. اور دیکھیے یہ کس کے لیے کر رہا انہیں, جو اس کے ہیں وہ تو شروع سے اس کے ہیں. یہ تو کرے گا کوشش اس کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان بول کے تھا ساری زندگی. اس وقت تک پیچھے لگوں گا. بولا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں سورہ صاد کی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے اس کو جواب دے کر کہا تو سن لے شیطان, سن لے ابلیس, میں بھی میرے عزت کی قسم کھا رہا ہوں. بولے اللہ تعالیٰ میرا بندہ وہ آخری ہچکی پہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیا تو معاف کر دیتا ہوں پورا. اللہ اکبر. تو اگر وہ ضد پہ ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے. وہ آخری ہچکی تو جہاں بھٹکانا چاہ رہا, وہ آخری ہچکی پہ بندہ لا الہ الا اللہ بغیر کوئی تکلیف کے بول دیا, سب معاف کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ کریے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو آپ لوگ اگر دہراتے رہے محسوس کرتے ہوئے اس بات کو, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, جب آپ یہ بول رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں منیمم اتنا خیال رکھیے جملہ بولتے ہوئے, کائنات میں کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ آپ کے معبود, آپ سے محبت کرنے والے وہ ہے آپ کے ساتھ. ہر لمحہ ہر حال میں وہ آپ پر مکمل اپنے سب سے پیارا بندہ سمجھ کر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس سے مایوس مت ہو خالی. اور اس میں ایک خاص بات دیکھیے آپ, جب یہ سورہ نازل ہوا تو اس سورہ کی بڑی بعض فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن پہلی رکعت میں یہی خطبہ پڑھتے, یہی سورہ پڑھتے, اور دوسری رکعت میں اس کے بعد کا سورہ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. یہ کثرت سے عمل تھا. یعنی اگر سال میں جتنے جمعے آ رہے ہیں, مان لیجئے کہ 48 جمعے آتے ہیں ہر مہینے کے 4 جمعوں کے حساب سے, 48 جمعوں میں سے ایک 46-47 جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 سورے پڑھتے تھے. سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں, سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں. اس کے علاوہ سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی ثابت ہے, دوسرے سورے پڑھنے کی اجازت بھی دی گئی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ یہی کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور وطر کی جو نماز ہوتی ہے جو ہم لوگ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں, وطر کس کو بولتے ہیں؟ وطر بولتے ہیں آڈ نمبر کو. ہم لوگوں کو اسکول میں جب تھے میتھمیٹکس کر رہے تھے اسکول میں تو سکھایا گیا ایون نمبر, آڈ نمبر. ایون نمبر 2, 4, 6, جس کو بھی آپ 2 سے ضرب کر سکتے, جو نمبر کو بھی آپ 2 سے ڈیوائڈ کر سکتے وہ ایون نمبرز ہو گئے. جس کو آپ 2 سے ڈیوائڈ نہیں کر سکتے وہ آڈ نمبر ہو گئے, 1, 3, 5, 7. تو یہ وطر جو نمبر ہوتے ہیں, وطر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وطر بہت پسند ہے کیونکہ اللہ وطر ہے. مطلب وطر مطلب اللہ ایک ہے, ایک وطر نمبر ہے. اللہ کو اس سے وطر میں آنے والے نمبر ہمیشہ بہت پسند ہے. بولے آخری نماز اپنی وطر کی نماز بناؤ. بولے تو عشاء کے بعد وطر کو آخری نماز بناؤ. بولے اپنی, جو لوگ عشاء کے بعد وطر پڑھ لیے پھر اٹھ کے تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں تو جب وہ لوگ 8 رکعت پڑھتے تو وہ بائی ڈیفالٹ ان کی آخری رکعت وہ وطر ہو ہی جاتی ہو, کیونکہ آپ عشاء میں کیا کرے تھے؟ 4 فرض 2 سنت 3 وطر پڑھے. 4 اور 2 6 ہو گئے, 6 اور 3 9 ہو گئے. 9 + 8 کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے.
تو وہاں کی جو آخری رکعت ہے وہ بائی ڈیفالٹ وتر ہو آتی ہوں. لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عشاء کی نماز کی فرض پڑھتے, سنت پڑھتے اور سو جاتے. تہجد پڑھتے 8 رکعت, تہجد پڑھنے کے بعد 3 رکعت وتر تب پڑھتے تھے. اور 3 رکعت وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پڑھتے تھے؟ 2 اور 1 کر کے پڑھتے تھے. ہمارے پاس 3 ایک ساتھ پڑھتے. ہمارے پاس جب 3 ایک ساتھ پڑھتے تو اس کو مغرب کی نماز کی طرح پڑھتے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ایک ساتھ پڑھا ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نماز مغرب کے علاوہ 3 رکعت کی پڑھتے, اگر تو 3 تو سوائے وتر کے کوئی نماز ہوتی نہیں, تو وتر جب 3 رکعت کی پڑھتے تو 2 رکعت کے بعد اتحیات میں نہیں بیٹھتے تھے. جیسا پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں اٹھ جاتے, اسی طرح دوسری سے تیسری میں اٹھ جاتے. اور اس لیے ایسا کرتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دوسری نمازوں کو فرض نمازوں سے جدا کرو. بولے جو آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہو اس سے جدا کر دو, بولے دوسری نمازوں کو. تو 3 مغرب کی آپ جس طرح پڑھ رہے ہو اس سے جدا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مغرب کے پڑھا کر 2 کے بعد آپ اتحیات کو بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, 2 کے بعد اتحیات کے لیے نہیں بیٹھے, ٹھہر گئے تیسری میں. تو 3 رکعت جب پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی سنت کیا تھی؟ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے, وتر کی دوسری رکعت میں کافرون کا سورہ پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخری نماز کی آخری رکعت سورہ اخلاص سے ختم کرو. بولے تو وتر چونکہ آخری نماز ہے, اس کی آخری رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص سے ختم کرتے ہیں. یہ جنرل نالج کے طور پہ بات بتا دیا, لیکن اصل اس کی فضیلت میں ہر جمعے کی پہلی رکعت میں اور ہر وتر کی پہلی رکعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ یہ اس کی ایک فضیلت ہو گئی. اچھا دوسری چیز, اب دیکھیے سبح اسم ربک الاعلیٰ, تسبیح کرو اللہ کے نام کی یا اسم کی, آپ کے رب کے اسم کی. آپ کا رب کون ہے؟ سورہ فاتحہ شروع کرتے اللہ تعالیٰ خود بتا دیے. کیا بتائے؟ سورہ فاتحہ شروع کرے الحمدللہ ہی, تعریف کس کے لیے ہے؟ کون ہے اللہ؟ آپ کا رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ کی تعریف, اللہ کا اسم بیان کرو. بولے تو لازم ہے ہر عبادت جو ہم لوگ کرتے اسلام میں, اس کی شان اور اس کی خوبی یہ ہے جو تمام دوسرے آج مذاہب اس معاملے میں کہیں بھی ہم کو لا کر چراغ نہیں دکھا سکتے. ایک خاص اللہ نے شان اس امت کے ساتھ برقرار رکھی ہے, اور جو دشمن اسلام ہے وہ پوری کی پوری قوت اس چیز سے مسلمان کو توڑنے میں لگایا ہوا ہے. اور کئی مسلمان جانے انجانے میں دشمن کی اس چال میں پوری طریقے سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیا ہو؟ دنیا کا ہر مذہب اپنے نبی کی اور رسول کی سنتیں چھوڑ چکا ہے, کیونکہ بچی ہوئی نہیں ہے, لکھی ہوئی ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نماز کیسا پڑھتے تھے نہیں معلوم ان کو. موسیٰ علیہ السلام قربانی کیسا دیتے تھے نہیں معلوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو سنتیں تھے وہ بالکل کسی کو بھی نہیں معلوم ہے, لکھے نہیں وہ لوگ. اور صحابہ کا عالم کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں, کبھی غور کر کے دیکھیے, یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی کی ذات مبارک کا. ہمارے نبی کا خود کی ذات کا ایک معجزہ ہے. آج تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے آ گئے, اس زمانے میں 24x7 اللہ کے نبی پر لوگ آنکھ رکھے ہوئے تھے. 24x7. کیوں؟ ہر چیز کو صحابہ نبی کی سنت سمجھ کر کرنا چاہ رہے. ہر قدم جو اٹھ رہا نبی کا اس کی کاپی کرنے جا رہے. ہاتھ ہلا رہے نبی تو اس کی کاپی کرنا چاہ رہے, ہاتھ کیسا ہلا رہے ہمارے نبی. یہاں تک ایک صحابی آئے بہت دور سے, گرما کا موسم تھا, لیکن وہ جس علاقے سے آیا بہت سرد علاقہ تھا, سال کے کئی مہینے وہاں سردی اور برف گرتی تھی, نارتھ سائڈ سے آئے تھے. جب وہ پہنچے تو گرما کا علاقہ موسم چل رہا تھا مدینہ طیبہ میں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے کرتے کی گنڈی کھلی تھی. اب وہ صحابی وہ حالت میں دیکھ کر گئے, ساری زندگی اپنے کرتے کی گنڈی کھلی رکھے, بولے میں تو نبی کو ایسی دیکھ کے آیا. سر اب صحابہ اس حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہیں
کہ بال جما رہے تو بال کیسے جما رہے, کنگھی کر رہے ہیں کنگھی کیسے کر رہے ہیں. آپ بتا لو دنیا میں کسی اور شخص کے اتنے ڈیٹیلز کسی کے آئے کیا؟ چپل پہن رہے ہیں, چپل کیسا پہن رہے ہیں, اتار رہے ہیں کیسا اتار رہے ہیں. اچھا گھر کے باہر, جب تک گھر کے باہر ہے سب دیکھ رہے ہیں, گھر میں جاتے ہیں امہات المومنین دیکھنا شروع کر رہے ہیں, بستر پہ بیٹھ رہے ہیں کیسا بیٹھ رہے ہیں, پلیٹ منگا کے کھا رہے ہیں تو کیسا کھا رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں کیسا دھو رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں کیسا پی رہے ہیں, بستر پہ لیٹ رہے ہیں کیسا لیٹ رہے ہیں, کروٹ بدل رہے ہیں کیسا بدل رہے ہیں, کروٹ میں سے اٹھ رہے ہیں کیسا اٹھ رہے ہیں, نیند میں سے اٹھ رہے ہیں کیسا اٹھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں, بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی ام المومنین ہماری ماں کے ساتھ کس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں. آپ اندازہ, اپن پاگل ہو کے خودکشی کر لیتے جا کے, اتنی نظر کوئی ہمارے پہ رکھ دیا تو. لیکن نبی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ نبی کو اللہ قیامت تک کے انسانوں کا نمونہ بنا کر بھیجے. جس جگہ نبی کو دیکھنا ناممکن ہے اس کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں, یہ کیسا کرنا, طہارت کیسا بنانا, باریکی کے ساتھ پوچھتے جا رہے ہیں. کوئی ایسی زندگی کی آپ کی چیز یا عمل نہیں ہے جس پہ اللہ کی قسم نبی کی تعلیم موجود نہیں ہے. یہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر دوسری قوم اپنے نبی کی اس چیز کو مکمل کھو چکی ہے. کاتب وحی ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کے اقوال لکھنے والے بھی صحابہ ہوتے تھے, حدیثیں لکھ لیتے تھے جو صحابہ لکھ سکتے تھے, جتنی استطاعت تھی ان لوگوں کی. نہیں لکھ سکتے, حفظ کرنے کی کوشش کر لیتے تھے صحابہ بھی بیٹھ کر. صحابہ کا ایک گروپ تھا جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, اصحاب صفا کا, 50 سے زیادہ صحابہ. ان کا کام کیا ہے؟ صبح سے لے کر نبی گھر کو رات میں اندر جانے تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ان کی ذمہ داری کس پر تھی؟ اللہ کے نبی نے خود پر لے لی تھی. اس سے آپ سمجھ رہے ہیں تعلیم کی اہمیت کیا ہے. کون سے تعلیم کی؟ اللہ کے دین کے تعلیم کی. 50 سے زیادہ صحابہ, ان کی ساری زندگی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا صبح سے لے کے رات تک. ان کا پورا خرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر تھا. ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے یہ لوگ. آج آپ کو اور میرے کو دشمن اسلام کیا چاہ رہا؟ اس سے دور کر دینا چاہ رہا. تم سنت سے دور ہو جاؤ, خود بخود تم دین سے دور ہو جاتے اس کے بعد. اور کئی لوگ انجانے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں. نبی کی سنت قرآن کی تفسیر ہے. یہ قرآن مجھ سے کیا چاہ رہا, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ یہ قرآن جس پر نازل ہوا انہوں نے اس کو کیا کیا, اور وہ محفوظ ہے ہمارے پاس اللہ کے احسان سے. کاپی رائٹ ہے ہمارے پاس. کاپی رائٹ کا سسٹم دنیا کو سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے دیا گیا. اس کتاب میں خود نبی کا ایک حرف ایڈٹ نہیں ہے. نبی کا ہر قول حدیث بول کے الگ کتاب میں آیا. خالص اللہ کی کتاب, کاپی رائٹ ہے اس کی. کاپی رائٹ کا سسٹم اس سے پہلے دنیا میں ہی نہیں تھا. تو یہ چیز کو ذہن میں رکھیے آپ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو مل جاتا کیا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے. یہ سب پورا بیک گراؤنڈ کے لیے دیا معلوم آپ کو. اب اللہ تعالیٰ حکم دیے سبح اسم ربک الاعلی, آپ تسبیح کیجئے آپ کے رب جو اعلیٰ ہے ان کے نام کی. تو تسبیح کیسا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود تربیت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بتائے کہ دیکھو اے نبی, کائنات میں میرے بعد اگر سب سے عزت والی کوئی ذات میں بنایا ہوں تو وہ آپ کی بنایا. آپ کا مرتبہ, آپ کا مقام سب سے اعلیٰ کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند کر دیا اپنے ذکر کے بعد. اور اس دنیا میں کئی اور لوگوں کو تا قیامت ملکیت دوں گا, بادشاہ بناؤں گا, سائنسدان بناؤں گا, امیر ترین بناؤں گا, خوبصورت ترین بناؤں گا, بہت دنیا میں نام کئی شعبوں میں کمانے والا بناؤں گا. ان کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو اپنا سٹار مان کے چلیں گے, ہیرو مان کے چلیں گے. ان کی اپنی ایک پہچان ہوگی, ایک اکڑ ہوگی, ان کی ایک رعب ہوگا ان کا. وہ کہیں چلیں گے پھریں گے تو ایک شان ہوگی ان کی. ان کے کپڑے پیچھے پکڑ کر چلنے والے ہوں گے. یہ تو قیامت تک سب آتے رہے گا. لوگ کئی ان کی واہ واہ کریں گے. لیکن یہ جو تسبیح کرنا ہے نا آپ کے اعلیٰ رب کی نبی, وہ جو دنیا میں کچھ بھی ہوں گا انہیں, اس کی پوری شان اس کے یہ صورت سے. صورت اوپر سے نکال دیا تو باقی کے دھڑ کی اہمیت کیا بچی؟ اب گلا کاٹ دیا کس کا بھی, 4 دھڑ باڈی بلڈرز کے ڈال دو, گلے چاروں کے کاٹ کے ڈال دو, اب کون سا دھڑ کس کا ہے, کس کو فرق پڑتا؟ کوئی اہمیت ہے؟ تو میری پوری شان کہاں پہ ہے؟ چہرے پہ.
ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناک کٹ گئی بھائی میری کہیں کو بولتا ہے؟ ناک کٹ گئی کا مطلب کیا ہے؟ عزت نکل گئی، گویا میری عزت پوری یہیں گھوم رہی. تو اللہ تعالیٰ بولے اے میرے نبی آپ سب سے اعلیٰ ہے میرے بعد. اس کے بعد میں کئی اور کو دنیا میں شان و شوکت، ملکیت، ہر چیز بخشا. عورتوں کو خوبصورتی، کئی ان سے نکاح کرنے تیار ہونے والے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس پیغام بھیج رہے ہوں گے، اتنے خوبصورت بنایا، سب کچھ ہے. ان کی پوری شان کا ہے. یہ جتنے شان والے ہیں اور آپ جو سب سے اعلیٰ ہے میرے بعد، آپ اور یہ پورے شان والے میرے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کرنا ہے. لو اس سر کو سب سے نیچے پٹک کے بولو سبحان ربی اللہ اعلیٰ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی. گرا دو اپنے آپ کو میرے سامنے سب سے نیچے. تمہاری جو شان کی جگہ ہے اس کو سب سے نیچے پٹک دو اور اب میرے اعلیٰ ہونے کے اوپر اقرار کرو. جھکا دیا سجدے میں لا کے سبحان. دیکھیں سبحان کیا ہے؟ جس کی تسبیح کی جاتی ہے اس کو سبحان بولتے ہیں. سبح سے ہی ہے، ایسی ذات جس کی تسبیح کی جاتی. سبحان ربی کا سبح اسما، اس کے نام کی جو آپ کا رب ہے سبحان ہے. وہ رب جس کی تسبیح کی جاتی انہیں سبحان ہے. السبحان کون ہے؟ انہیں ربی کا آپ کا رب ہے. کیسا ہے؟ اعلیٰ. سبحان ربی ال. اور کیسی جگہ پہ بولنے لگا رہے؟ پوری شان والے کی شان کو نیچے زمین پہ پٹکا دیے. بولے ڈال دے نیچے اپنی شان کو. بولے گرا اپنی اوقات کو میرے سامنے. بولے جھک جا، نادم ہو جا، پٹک دے اپنی پیشانی کو. وہ جس صورت کو لے کے پھرتا نا رعب سے، وہ پورے رعب کو ختم کر میرے سامنے لا کے. اور اب کبریائی کر میری، اب تسبیح کر میری. سبحانہ ربی اللہ. کیسی شان اللہ کی ہے؟ سبح اسما ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، میں نے اس کے صحیح اور ضعیف کے اوپر تو نہیں دیکھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ سورہ کی تلاوت کرتے تو یہ آیت جیسے ہی پڑھے جاتی سبح اسما ربک الاعلی، وہ فوراً کہتے سبحان ربی الاعلی. وہ خود بھی تلاوت کرتے تو کہتے، یہاں تک کہ صحابہ نے بعض اعتراض کیا اور کہا کہ اے علی ابن طالب آپ تو یہ اضافہ کر دے رہے ہیں قرآن میں. بولے کہ نہیں، میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کی فوری اطاعت کر رہا ہوں. بولے علی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے حکم دیا ہے میں فوراً اطاعت کر رہا ہوں سبحان ربی الاعلی. تو لیکن یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ کو ایسا حکم نہیں ہوا کہ جب یہ تلاوت کرو تو یہ پڑھ لیا کرو. کوئی اگر پڑھتا ہے آہستہ سے تو اس کے اوپر ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ یہ حکم ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے، یہ پھر مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. تو سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کے نام کے بارے میں اہمیت کیا ہے. پھر کل ایک بڑی اہم چیز بتایا تھا آپ لوگوں کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 کے ضمن میں. کیا تھی وہ؟ اللہ نے کہا للہ الاسماء الحسنی، تمام کے تمام اچھے نام اللہ کے لیے. برابر نہیں، تمام کے تمام اچھے نام بولتے مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ خدا بھی اچھا نام ہے، بھگوان بھی اچھا نام ہے، ایشور بھی اچھا نام ہے، پرماتما بھی اچھا نام ہے، مہاراجا بھی اچھا نام ہے، مہا پربھو بھی اچھا نام ہے. یہ نام پورے اچھے. اللہ نے بولے کہ پورے اچھے نام میرے لیے، اسماء الحسنی میرے لیے. صرف میرے کو پکارنا اگر ہے تو تم کو جو نام اچھا دکھا اس سے نہیں، میں جو اسماء الحسنی میرے بتایا صرف اسی سے میرے کو پکارنا. بولے للہ الاسماء الحسنی، سورہ اعراف آیت نمبر 180. اس کے بعد کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ تمام کے تمام اسماء الحسنی اللہ کے لیے. فدعوہ بہا، تم لوگ دعا کرو ان کے ذریعے سے، وہ ناموں سے میرے کو پکار کے دعا کرو. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد کیا بولے؟ والذین وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، جو کوئی میرے ناموں میں کوئی بگاڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو عذاب دوں گا اس عمل کے اوپر. تو ہم کو بچنا چاہیے اس سے. اب یہ جو نام کی آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی، لا الہ الا اللہ کتنا آسان ہو گیا کلمہ ہماری زبانوں پہ. کل یاد ہے آپ لوگوں کو میں ایک حدیث کے بارے میں ذکر کیا تھا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4300. آسان ریفرنس ہے یاد رکھ لینے کے لیے. 4300 ابن ماجہ.
اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دوسروں محدثین نے صحیح کے درجے میں اس کو لایا ہے، یعنی کہ صحیح حدیث کے لیے جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ پوری اس کے اندر شامل ہے. یہ صحیح سند کی حدیث ہے الحمدللہ، اور صحت میں صحیح ہے یہ حدیث الحمدللہ. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ایک شخص کو امتی میری امت میں سے. اللہ اکبر. کائنات میں تو آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک لوگ ہیں، اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص کرے. اللہ فرمائیں گے میری امت میں سے ایک شخص کو آگے لاؤ، بولیں گے اللہ اکبر. وہ آگے لایا جائے گا. جب وہ آگے لایا جائے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کا اعمال نامہ کھولو اس کے سامنے. اللہ اکبر. اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا اور اس کا ایک عمل کا جو یعنی کہ ایک شیٹ ہوں گی اس کے اعمال نامے کی، جو شیٹ رہیں گی جس پہ لکھا ہوا رہے گا گناہ، اس کے گناہ لکھے ہوئے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب وہ کھولا جائے گا، اچھا یہ بندے کو لایا جائے گا یا بندی کو بھی لایا جا سکتا؟ تو ہماری جو بہنیں سن رہے ہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ خالی مرد آدمی کے لیے ہونے والا ہے. میری امت میں سے ایک شخص، اے پرسن کین بی مین اور اے وومن. وہ پرسن، وہ شخص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی. ایک شخص کو، ایک امتی کو، میرے ایک مرد امتی کو یا عورت امتی کو کہیں گے لاؤ سامنے. اور فرشتوں کو کیا کہا گیا؟ اعمال نامہ لاؤ، اس کا کھولو اعمال نامے کو. اعمال نامہ کھولا جائے گا یہاں تک کہ ایک شیٹ جو رہے گی، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک جو سطر رہے گی اعمال نامے کی اتنی بڑی ہوگی جتنی دور تک اس کی نظر جائے گی. کتنی بڑی ہوگی ایک شیٹ؟ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے. میدان محشر ہے، وہ کہاں تک جائیں گی اس کی نظر؟ اتنی بڑی. اور اس پر بندے کے، میرے امتی کے صرف گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سمجھے آپ؟ ایک شیٹ کھلی خالی چلے گئی کہاں تک؟ جہاں تک نظر جا رہی. کیا لکھا ہوا ہے اس پر؟ صرف گناہ لکھے ہوئے اس کے اوپر. پھر فرشتے کیا کریں گے؟ دوسری کھولیں گے، تیسری 99 شیٹ کھولیں گے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 99 شیٹس گناہوں کے، ایک بھی وہ 99 پر نیکی لکھی بھی نہیں ہے اس کے. اللہ اکبر. اب اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے یا بندی سے پوچھیں گے، اے بندے، اے بندی، اس میں سے کوئی ایک ایسا گناہ جس سے تجھے اعتراض ہے کہ تو نے نہ کیا ہو اور یہ لکھ دیے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا امتی اقرار کرے گا کہ نہیں اللہ، یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. کیا میں اللہ کرا اللہ میں کری اللہ میں. کیا میرے جو گواہ تیرے پاس موجود تھے انہوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی اور کچھ ان کی طرف سے تو نہیں لکھ دیا؟ اللہ اکبر. امتی کہے گا نہیں یا رب، ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بہت امانت دار تھے جو بھی میرے ساتھ تھے. اللہ کہیں گے کیا کوئی ایک چیز ایسی ہے زندگی میں نیکی کی جو تجھے یاد ہے تاکہ میں دیکھوں آج تیرے پاس؟ بندہ بہت سوچے گا اور بولے گا کہ نہیں ہے اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کہیں گے لیکن میرے پاس ہے تیری نیکی کی ایک چیز. ایک نیکی ہے، شاید تو بھول گیا بندے، میری بندی، شاید تو بھول گیا لیکن تیرے رب کو یاد ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں فرشتے کو حکم ہوگا. بطاقہ کس کو بولتے معلوم ہے؟ اپنے پاس جیسا اپن آدھار کارڈ رکھ کے پھرتے نا، آدھار کارڈ چھوٹا، وہ بڑا والا نہیں، پرس میں رہتا نا آدھار کارڈ چھوٹا، یہ پین کارڈ کے جیسا، اس کو بطاقہ بولتے ہیں. اللہ فرشتے کو حکم دیں گے، الفاظ ہے بطاقہ نکالو. فرشتہ بطاقہ نکالے گا اور بطاقے پر لکھا ہوا ہوگا اس کی وہ نیکی. کس کی نیکی؟ جس کے 99 شیٹ پر صرف گناہ درج ہے، صرف گناہ درج ہے، لیکن ایک نیکی تھی جو دل سے کیا تھا. اور بطاقے کے ایک طرف لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
اللہ کہیں گے اس کے تمام گناہوں کو ایک پڑلے میں ڈال دو، ڈال دیے جائیں گے. اور اللہ کہیں گے وہ بطاخے کو دوسرے پڑلے میں ڈالو، وہ دوسرے پڑلے میں ڈالا جائے گا. ایک چیز سمجھو، آپ ترازو میں تول رہے ہیں، وہ 2 بٹ لے لیا آپ، یہ اس کے اندر کیا کرے آپ معلوم ہے؟ ایک پینسل رکھے اور اس کے اندر ایک دم لے کے آ کے 10 کلو کا وزن چھوڑے تو یہ پینسل کو کیا ہوتا؟ خالی انہیں اوپر نہیں جاتا، اچھل جاتا، اس میں سے نکل جاتا اچھل کے. معلوم نا؟ وزن ہی کیا 10 کلو کا بٹ ہے، زٹ بول کے آپ بٹ رکھتے ایک دم نیچے آتے ہیں، ایک دم اچھل جاتا. اللہ کے نبی فرمائے جیسا ہی بطاخہ ڈالا جائے گا اس کے 99 اسکرولز کے گناہ سے الٹ کے نکل جائیں گے اس میں سے. اور اللہ کہیں گے میرے بندے داخل ہو جا جنت میں. اللہ اکبر. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تو ایمان رکھا تھا میرے پہ، میرے رسول کو مانا تھا، نکل جائیں گے اڑ کے ترازو میں سے. ایک بار جو اخلاص سے یہ بولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے اللہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. کیسا معاف کرنے والا رب ہے. بس شرک مت کر بولے اللہ تعالیٰ، میرے ساتھ کسی کو برابر مت کر، میں اعلیٰ ہوں، میں الاول ہوں الآخر ہوں. دیکھیے آپ یہ سمجھانے کے لیے الاول اور الآخر ایک اور چھوٹا سا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ڈائیگرام بنایا. یہ کائنات کو اللہ نے شروع کیا، یہاں ختم کر دیں گے. برابر؟ شروعات کون کرے کائنات کی؟ ختم کون کریں گے؟ اس سے پہلے کون ہے؟ اس کے بعد کون رہیں گے؟ اول آخر. تم بیچ میں گھرے ہوئے، تم پوری طریقے سے، تم بچ کے کہاں سے نکلتے؟ جہاں سے شروع کرے اس کے پہلے سے اللہ ہے، جہاں ختم ہوں گے اس کے بعد بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے نا؟ پہلے بھی اللہ، آخر میں اول آخر. تم کو یا پیدا کرے یا ختم کر دیا تمہارے کو. تو سمجھے آپ لوگ، اللہ کا نام، اللہ پر ایمان سچا، اللہ پر یقین. اب یہ مت سوچ لو کہ میں کر لیا تو میرا بطاخہ نکلے گا اس دن بول کے. وہ کون خوش نصیب ہوگا جو اس حالت میں بھی بچ جائے گا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے کون بندہ ہے. وہ کس کیفیت میں انہیں وہ اللہ پہ یقین رکھا تھا وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے. اور اس نے جو کچھ کیا اس کو شاید ایسے درس کے محفل نصیب نہیں ہوئے. میں تو درس دے رہا ہوں یہ سب علم رکھتے ہوئے، آپ درس سن رہے ہیں یہ پورا علم لے رہے ہیں، تو آپ اور میں یہ چانس نہیں بنا سکتے اب جا کے. اس کے باوجود بھی ہم کو اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارے رب ہم کو انشاءاللہ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن یہ ہے اللہ کی سچی نام کی تاثیر، اس سے محبت اور اس پہ ایمان اور یقین رکھنے کا صلہ اللہ کی طرف سے. سبح اسم ربک الاعلی. تو سمجھ میں آیا سبحانہ؟ دیکھیے اعلیٰ کا لفظ یہاں پہ بھی آیا، آپ کے سبحانہ میں بھی آ رہا. سبح تسبیح کرو، کس کی کرنا؟ ایک ہی ذات ہے جو تسبیح کے لائق ہے، وہ السبحان. سبحانہ کون ہے وہ؟ یا سبح اسم ربی، ربی کا آپ کے رب کی، وہاں پہ بھی سبحانہ ربی الاعلی. الاعلی کلیئر ہو گیا؟ تو یہ آیت کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو اس کی صحیح سمجھ اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اب یہ جو رب اعلیٰ ہے، یہ رب اعلیٰ بتا رہے ہیں الذی خلق فسوی. یہ وہی تو اعلیٰ رب ہے، اسی کی تو ذات ہے جس نے پیدا کیا اور استوا کیا. اپنا بولتے ہیں نا تسویہ کر دو بھائی لوگوں کے بیچ میں. تسویہ کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ سیٹلمنٹ کر دو، ایک چیز کو صحیح سیٹل کر دینا، بگڑ گئی تو چیز کو سیٹل کر دینا. اسی یہ استوا اسی سے ہے. سمجھ میں آ رہا؟ خلق الذی خلق فسوی، اور ہم نے ہی پیدا کیا اور اس کو تسویہ کیا. اچھا دیکھیے یہاں پہ اگر آپ لوگ انفطار کا درس میرا جو آلریڈی یوٹیوب پہ ہے اگر آپ دیکھیں گے اس میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ بولے یہاں پہ خلقا آیا خالی، وہاں پہ خلقکا آیا. کیا فرق ہو گیا دونوں میں؟ خلقکا آپ کو پیدا کیا، خلقا جو کچھ ہے سب آ گیا اس میں.
وہاں پہ خاص طور پہ خلقہ کا بولے تھے اللہ تعالیٰ. سورہ انفطار کی آیت نمبر 8 میں کیا بولے؟ میں تم لوگوں کو پیدا کیا, تم لوگوں کو پھر صحیح ڈھنگ سے سوا کیا اور تسویہ کیا تمہارا, اور تمہارے بیچ میں عدل کیا. بولے یہاں پہ خلق فسوا, سب کچھ میں نے پیدا کیا اور سب کچھ تسویہ اس کا میں کیا. اچھا خلقہ اس کے پہلے بھی بولا, ایک یاد دہانی کے لیے, خالق سوا اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ, خالق ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے معلوم ہے؟ وہیں سب ختم ہو جاتے جو اپنے آپ کو کریٹر بول لیتے. پہلی شرط خالق ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ بنانا. اللہ کے سوائے کچھ بھی نہیں تھا, سب کچھ اللہ بنائے. کچھ بھی نہیں ہے سے کچھ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں بنا سکتے. سمجھ میں آیا؟ خالق ہو گئے. خلقہ فسوا, فسوا ایوری تھنگ ڈیسائیڈڈ ہے. تم کتنی بھی کوشش کر لو, شیر کو زندگی بھر گھاس کھانے والا, اس کی پوری نسل کو زندگی بھر گھاس کھانے والا, ایک شیر کو اگر تم تھوڑا جینس چینج کر کے کسٹمائز کر بھی دیے تو اس کی وہ پوری نسل کو کچھ بھی نہیں کر سکتے. وقتی اگر کچھ بھی کر دیے نسل کو, پوری اس کی پوری کمیونٹی کو, شیر کی پوری کیٹ فیملی ہے, ایک ڈاگ فیملی ہے, ایک ہیومن کمیونٹی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں بولے ہر مخلوق اپنے کمیونٹی میں واپس ہو جاتی. بولے شیر جا کے بکریوں کے بیچ میں سوتا, اب بکری کی تو موت نے پکاری انہیں شیر کے پاس جا کے سونے کو. کتا مسجد کو آتا نہیں آتا, انسان جا کے کتوں کے کینل میں سوتا نہیں سوتا. ہر ایک اپنی اپنی کمیونٹی. چینٹیاں ہیں اپنی کمیونٹی میں چلے گئے, پرندے ہیں اپنی کمیونٹی میں. یہ اللہ تعالیٰ یہ ہے سوا فسوا, ان کو ڈیزائن کرے ایسا. سمجھ میں آ رہا؟ ڈیزائننگ کتنی پرفیکٹ کرے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں خلق فسوا. انشاءاللہ اللہ چاہا تو کل تھوڑا تیزی سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ یہ اور اس کے بعد کی آیت بھی بڑی اہمیت کی ہے انشاءاللہ. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.